اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس روزے دار کے لیے جہاں ڈھیر ساری بشارتیں ہیں وہاں ایک بشارت یہ بھی ہے کہ یہ جب بھی ہاتھ اٹھائے گا اور جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے. اس دروازے سے صرف اور صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے ہیں, جو اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہے, سحری سے لے کے افطاری تلک انہوں نے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی روکا, حرام کاموں سے بھی روکا, اللہ کے لیے روزہ رکھا. ایسے دروازے سے صرف یہ لوگ داخل ہوں گے. جس وقت یہ روزے دار داخل ہو جائیں گے اللہ رب العزت اس دروازے کو بند کروا دیں گے, کسی اور کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو سکے. یہ اس کی برکت ہے, یہ اس کی عظمت اور اس کا شرف ہے. سامعین محترم, اللہ رب العزت کے ان گنت احسانات میں سے مزید احسان یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری زندگی میں صحت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ دوبارہ اس مہینے کی برکات عطا فرمائی ہیں. یقیناً یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں اللہ رب العزت رمضان کے مہینے کو اس کے لیے میسر کر دے. ایک انسان اور ایک مسلمان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک انسان کو زندگی ملنا, پھر زندگی کے ایام میں اسے رمضان جیسا مہینہ میسر آ جانا, یہ اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا, جہنم سے آزادی کا, درجات کی بلندی کا اور کئی ایک اللہ رب العزت کی رحمتیں اور نعمتیں سمیٹنے کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے دور میں کچھ ایسا ہوا کہ دو بھائی اکٹھے مسلمان ہوتے ہیں. ان دونوں بھائیوں کا اکٹھا اسلام لے کے آنا, اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جس دن یہ دونوں بھائی مسلمان ہوئے تھے ان کا نامہ اعمال پچھلا بالکل صاف کر دیا گیا تھا اور یہ ایک جگہ پر دونوں کھڑے تھے. اس کے بعد ان کے نیک اعمال جس اعتبار سے یہ کریں گے اسی اعتبار سے گنے جائیں گے اور لکھے جائیں گے اور ان کے گناہوں کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. صحابہ کہتے ہیں ہم دونوں بھائیوں کو دیکھ رہے تھے کہ دونوں نے اسلام قبول اکٹھا کیا ہے, دونوں نے اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہوئے دین کے معاملات میں اجتہاد سے کام لیا ہے, لیکن دونوں بھائی ایک دوسرے سے مختلف نکلے. کان احدہما اکثر اجتہادا, صحابہ کہتے ہیں ان میں سے ایک انسان, ایک بھائی ایسا تھا جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ اجتہاد کرتا, بہت زیادہ کوشش کیا کرتا تھا اور وہ تہجد کا اہتمام کرتا, نوافل کا اہتمام کرتا, نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتا تھا, بہت زیادہ صدقات کیا کرتا تھا, حتیٰ کہ اس نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ارادہ کیا. وہ جہاد پر نکلا, جہاد پر گیا اور وہاں پہ شہید ہو گیا اپنی جان کا نذرانہ اللہ کو پیش کر. دوسرا بھائی اتنا زیادہ مجتہد نہیں تھا, اتنی زیادہ کوشش نہیں کرتا تھا, بس دین کے بارے میں اپنے معاملات کو درست رکھتا, دین پر عمل کرتا, نمازیں پڑھ لیں, اتنے زیادہ صدقات نہیں تھے, اتنے زیادہ خیرات نہیں تھا اور اتنے زیادہ نوافل بھی نہیں تھے. اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں تھا. وقت آیا, ایک سال گزرا, اگلے سال بیمار ہوا, بستر پر فوت ہو گیا. طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو عجیب خواب دیکھا اور وہ خواب میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کیا. میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے دیکھا وہ دونوں بھائی جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں. فخرج, ایک انسان نکلا, اس نے کہا بھائی تم میں سے جو دوسرا بندہ ہے جو بعد میں فوت ہوا ہے اسے اجازت دی جاتی ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے, اور شہید کو روک لیا گیا ہے. یہ زیادہ اجتہاد کرنے والا, زیادہ نوافل پڑھنے والا, زیادہ نمازیں پڑھنے والا, پھر جہاد کرنے والا اور شہادت کے رتبے پہ فائز ہونے والا, اسے روکا گیا ہے. جو بستر پہ فوت ہوا اسے جنت میں جانے کی اجازت دے دی گئی. وہ اندر جاتا ہے, دوبارہ نکلتا ہے اور دوبارہ اسے اندر آنے کی اجازت دیتا ہے. صحابہ اس بات کو لے کے, اس خبر کو سن کے اور اس خواب کو سننے کے بعد انتہائی تعجب کرتے ہیں کہ ایک انسان جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے, نوافل پڑھے, زکاتیں دے, صدقات اور خیرات کا اہتمام کرے, اجتہاد کرے, ایون کہ ہر وہ نیکی کا کام جو اسے کرنا چاہیے وہ بڑھ چڑھ کے اس کے اندر حصہ لے, وہ جب شہید ہو جاتا ہے تو اس کا مقام دوسرے سے کم کیسے ہے؟ یہ باتیں ہم کر رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے آئے, ہماری مجلس میں آئے اور دیکھا کہ ہم باتیں کر رہے ہیں. کہا کس بات پہ تعجب کرتے ہو؟ کہا تعجب اس بات پہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہید کا ایک مقام ہوتا ہے, ایک رتبہ ہوتا ہے,
اور ایک انسان نے نیک عمل کیے، دونوں نے اکٹھا اسلام قبول کیا، وہ زیادہ اجتہاد کرنے والا، اللہ کو راضی کرنے میں زیادہ کوشش کرنے والا، زیادہ نوافل، زیادہ معاملات، حتیٰ کہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گیا، جنت میں دوبارہ جب جنت میں داخل کیا گیا تو اسے اس سے وقفے پر اور اس کے بعد داخل کیوں کیا گیا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ اس کے بعد پورا 1 سال زندہ رہا، اور 1 سال میں اس کی زندگی میں اللہ رب العزت نے اسے رمضان میسر کیا، اس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے روزے رکھے، ایسے ایسے کر کے کتنے سجدے کیے، نمازیں پڑھی، وہ جو رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں میسر آیا، اسے اس رمضان کی برکت اور فضیلت کی وجہ سے جو اسے اس سے 1 رمضان زیادہ ملا، اللہ رب العزت نے اس سے پہلے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ آپ کی زندگی میں رمضان کا آ جانا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ ہم کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے پچھلی سحریاں ہمارے ساتھ کی تھیں، جو خیر کے کاموں میں ہم سے زیادہ آگے بھی تھے، جو یقیناً ہمارے گھروں کی اور ہماری مساجد کی رونق بھی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اس مہینے تک مہلت نہیں دی، اور وہ آج ہمارے ساتھ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے اور مہلت دی ہے، یقین مانیں یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے آپ پہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو انسان اس مہینے کی خیر سے محروم ہو گیا فقد حرم، اصل محروم انسان، اصل بدبخت انسان وہ ہے کہ جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے اور استفادہ نہ کر پائے، نہ گناہوں کی بخشش کروا سکا، نہ درجات کی بلندی لے سکا، نہ اس سے استفادہ کر سکا، ایسا انسان بدبخت ترین انسان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی ڈھیر سارے فضائل بیان کیے ہیں، بس ایک یاد دہانی کے طور پر یہ اختصار کے ساتھ میں انہیں بیان کرتا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ مہینہ ایسا ہے صرف تذکیر کے لیے، تاکہ آپ کو یہ باتیں یاد رہیں اور آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، کہ اس مہینے میں سب سے پہلی بات ایک انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے خلاصی حاصل کرنا اس کے لیے میسر آ جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے آتے ہی، چاند نظر آتے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے جنات اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تاکہ یہ بندہ جو جگہ جگہ پر پھسلتا ہے، ہر جگہ پر بھول جاتا ہے، انتہائی کمزور اور لاغر واقع ہوا ہے، ذوف میں سب سے آگے چلا گیا ہے، مجھے بھلا بیٹھا ہے، شیطان کا بہانہ بنا کے اس کا ساتھی بنا ہوا ہے، اب سارے کے سارے اسباب جسے یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ سے دور لے کے جانے والے ہیں، میں ان اسباب کو ختم کر کے اپنی طرف آنے والا ہر رستہ میسر کرتا ہوں تاکہ یہ بندہ میری طرف آ جائے۔ لہٰذا یہ پہلی خوبی ہے اس مہینے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوسری خوبی، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للہ عتقاء، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے کچھ آزاد کردہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتا ہے، کہ فرشتوں ان کے نامہ اعمال میں پچھلے سارے کے سارے اعمال پر کانٹا لگا کے قلم پھیر کے اس کے آگے لکھ دو کہ میں اللہ نے ان کو جہنم کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اور یہ جہنم سے آزاد کردہ لوگ صرف 1 وقت نہیں، 2 وقت نہیں، ہر افطاری کے وقت ایک جماعت ایسی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو گروہ ایسا ہوتا ہے جو روزے کے اس پورے کے پورے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اس سارے دن اللہ کی رضامندی کو حاصل کرتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، شام تک بھوکے اور پیاسے رہ کے روزے کے مقصد کو پورا کرتے ہیں، اور افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں جاؤ میں نے ان سب کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ اس مہینے کی برکت ہے۔ اور کتنا بدبخت انسان ہے کہ افطاری 1 آئی، 2 آئی، 10 آئی، 20 آئی، 25 اور 30 افطاریاں گزری، 30 گروہ ایسے نکلے جو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کیے، اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ آزاد ہوئے جہنم سے۔ ان کروڑوں کی تعداد میں سے اس بدبخت کا نام نہیں تھا، اس سے بڑی محرومی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا شرف، روزے کی برکت اور اس کا مقام اور اس کا شرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جنت کا اللہ رب العزت نے نام دروازے کا ریان رکھا ہے، اس دروازے سے صرف اور صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے ہیں، جو اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہے، سحری سے لے کے افطاری تلک انہوں نے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی روکا، حرام کاموں سے بھی روکا، اللہ کے لیے روزہ رکھا۔ ایسے دروازے سے صرف یہ لوگ داخل ہوں گے، جس وقت یہ روزے دار داخل ہو جائیں گے اللہ رب العزت اس دروازے کو بند کروا دیں گے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو سکے۔ یہ اس کی برکت ہے، یہ اس کی عظمت اور اس کا شرف ہے۔
ایک روزے دار کے لیے دروازہ مخصوص کیا جائے، جیسے بادشاہوں کے لیے یا بڑے آدمیوں کے لیے ایک دروازہ مخصوص ہوتا ہے، جی یہاں کوئی نہیں آ سکتا، یہاں پہ صرف وی آئی پی لوگ آ سکتے، اور جب وی آئی پی لوگ چلے جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے تاکہ باقی عامت الناس دوسرے دروازوں سے داخل ہوں۔ ایسا اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے ایک خاص دروازہ رکھا ہے۔ نمبر 4، اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اگر سوچے کہ آسمان و زمین کا خلا پر کر کے ملے گا، کم ہے۔ آپ سمجھے کہ آسمان و زمین اور پھر ساتوں آسمان بھر کے، یہ بھی کم ہے۔ آپ کے تصور سے زیادہ اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا اجر لکھنے جانے کے قابل نہیں ہے، یہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی قلم اس کو لکھ نہیں سکتی۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا اس کا اجر نہ لکھو، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ بندہ بھوکا اور پیاسا میری وجہ سے رہا، لہٰذا قیامت کے دن میں خود اسے اجر دے کے راضی کروں گا۔ اور ایک انسان قیامت کے دن جب اجر لینے پہ آئے تو رضامندی صرف جنت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت دے دے، اس سے بڑی رضامندی کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو جنت دے کے ہی راضی کرے گا، اور ہم بھی انشاءاللہ انہی میں شامل ہوں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ اسی مہینے کی برکات ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک انسان صرف اور صرف ایمان کی حالت میں اللہ کو ایک مانتے ہوئے، عقیدہ توحید کی بنیاد پر اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے خالصتاً اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس ایک روزے کے بدلے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پچھلے ساری زندگی کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے نیکی سے روزہ رکھا، عقیدہ درست تھا، اللہ کے لیے رکھا، اجر کی امید رکھتا ہے، حساب کے دن اجر کی امید اور طلبگار ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ اسی وقت معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس روزے دار کے لیے جہاں ڈھیر ساری بشارتیں ہیں وہاں ایک بشارت یہ بھی ہے کہ یہ جب بھی ہاتھ اٹھائے گا اور جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 بندوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے، ان میں سے ایک روزے دار ہے، جب افطاری کے وقت وہ دعا کرتا ہے، وہ دعا میں جو مانگتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ گناہ معاف کر دے، تو اللہ کہتے ہیں معاف کر دی۔ وہ کہتا ہے یا اللہ جنت دے دے، اللہ کہتا ہے جا جنت دے دی۔ وہ کہتا ہے یا اللہ کمزور ہوں، ناتوا ہوں، میری حفاظت فرما، تو اللہ کہتا ہے جا آج سے تیری حفاظت فرمائی۔ وہ کہتا ہے یا اللہ بے روزگار ہوں، روزگار کے مواقع دے، اللہ کہتا ہے جا آج کے بعد تیرے اوپر خزانے کھول دیے۔ اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، جو بھی مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے، بس مانگنے میں دیر ہے، مانگنے میں دیر ہے۔ ہم جیسے کمزور انسان افطاری کے وقت مانگنے کی بجائے بازاروں میں پھرتے نظر آتے، افطاری کا ٹائم ہو گیا، بناؤ جی فلانی چیز بناؤ جی، یہ کام چیز رہ گئی، یہ رہ گئی جی، فٹافٹ روزہ کھلے جی، کھائیں جی پئیں، اور اللہ تعالیٰ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب میرا بندہ منہ سے کوئی لفظ نکالے اور میں فرشتوں کو کہوں جاؤ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، اور اگر بخشش مانگتا ہے تو جاؤ اسے بخش دیا، جہنم سے آزاد کر دیا۔ پھر اس کے مانگنے کی دیر ہے، اس کے بخشنے کی۔ اب تکریم کا لیول چیک کریں، آج کل میرے اور آپ کے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، سب سے قریبی کون ہے؟ بیگم ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں۔ آپ روزہ رکھے، دوپہر کے بعد آپ ان کے پاس بیٹھے، غیر محسوس انداز سے آپ سے اٹھ کے چلے جائیں گے، کیونکہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے آپ کے منہ سے آنے والی حمک انہیں تکلیف دے گی، لیکن آپ نے چونکہ اللہ کے لیے بھوک برداشت کی، آپ نے معدہ اللہ کے لیے خالی کیا، آپ نے یہ روزہ اللہ کے لیے رکھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ بندے جس بو کو بو محسوس کرتے ہیں اور پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے اور غیر محسوس انداز سے یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، میں اللہ کے نزدیک اس روزے دار کے منہ کی بو کستوری سے زیادہ محبوب۔ اس سے بڑا پروٹوکول کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی شان اور مرتبہ اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، مقصود کیا ہے، ہدف کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔
اب متقی اور پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ یا ایک انسان اس سے استفادہ کب کر سکتا ہے؟ جب وہ اپنے ہدف کی طرف اس کی توجہ ہو. تقوی ہدف ہے، ایک انسان متقی بنے. آپ کا ہدف اگر تقوی ہے تو یہ سارے کے سارے فضائل اور مراکب آپ کو ملیں گے. لیکن اگر آپ کا ہدف عید ہے، پھر آخری عشرے میں کاروبار ہے، پھر اس کے بعد رسمی طور پر روزے ہیں، پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات ہیں، تو آپ یہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. امام مالک اپنے وقت کے امام مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں بیٹھے اور حدیث پڑھا رہے ہیں. آپ کے ارد گرد طلباء ہیں، دور دور سے علاقوں سے آئے ہوئے آپ سے حدیث کا علم لینے کے لیے. اچانک باہر سے آواز آتی ہے کہ باہر ہاتھی آیا ہوا ہے، باہر ہاتھی آیا ہوا ہے. وہ طلباء جن کے سروں پر پرندے بیٹھے تھے اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حدیث کا علم لے رہے تھے، وہاں سے سارے کے سارے اٹھ کے بھاگ گئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی مدینے میں ہاتھی نہیں ہوتا. مدینے میں ہاتھی نہیں ہوتے. اب تو چلے انہوں نے چڑیا گھر بنا دیے، دور ایڈوانس آ گیا، اب تو ساری چیزیں میسر آ جاتی ہیں دیکھنے کو. نہیں تو صدیوں صدیوں تک کسی نے نسلوں کی نسلیں گزر جاتی ہاتھی نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ وہ ہاتھیوں والی سرزمین ہی نہیں ہے. جزیرہ عرب میں ہاتھی کہاں سے آئے؟ تو کہیں سے آیا، گزرتے ہوئے وہاں سے گزر رہا تھا، لوگوں نے دیکھا ہاتھی ہے، ہم نے تو پڑھا تھا قرآن میں، حدیث میں سنا تھا ہاتھی اس طرح کا ہوتا ہے. لہٰذا وہ دیکھنے کے لیے بھاگ پڑے کہ ہاتھی کس طرح کا ہوتا ہے. سوائے ایک شخص کے. یہ شخص اندلس سے آیا تھا، اس کا نام یحییٰ بن یحییٰ اللیثی تھا. امام مالک رحمہ اللہ اوپر دیکھتے ہیں اور متوجہ ہوتے، کہتے بھائی کون ہو تم؟ کہا یحییٰ. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا اندلس سے. کہا اندلس سے آئے ہو تو آپ ہاتھی نہیں دیکھیں گے؟ تم ہاتھی نہیں دیکھنا چاہتے؟ باقی سارے بھاگ گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا اتیت لأرى مالکا لا لأرى الفیل. میں اندلس سے چلا تھا، میرا ہدف تھا کہ میں امام مالک کو دیکھوں، ہاتھی دیکھنے نہیں آیا. وہاں سے اتنا دور کا سفر میں نے کیا، امام مالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے اللہ کے نبی کی حدیث کو سنوں. میرا ہدف یہ تھا، ہاتھی دیکھنے اتنی دور سے نہیں آیا. تاریخ گواہ ہے، موطا امام مالک کی حدیثوں کو نقل کرنے والے معتبر ترین راویوں میں سر فہرست یحییٰ بن یحییٰ اللیثی ہے. اللہ نے یہ مقام کیوں دیا؟ کیونکہ ہدف یہ ضروری ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو یہ رمضان کا مہینہ دیا، اس کے لیے کچھ ہدف کا تعین کیا، اور وہ ہدف ہے تقوی. کہ آپ نے تقوی کے اوپر فوکس کرنا ہے، کہ آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں. اب تقوی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ آپ کا وہ احساس کہ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کو بھوک لگی ہے، کوئی انسان آپ کو دیکھتا نہیں، آپ کو کوئی محسوس نہیں کر رہا، آپ کو دیکھ نہیں رہا، نہ کوئی کیمرہ لگا ہے، نہ کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، آپ کے سامنے کھانا بھی پڑا ہے، پانی بھی پڑا ہے، آپ اسے پیتے نہیں، کھاتے نہیں، صرف اس احساس کی وجہ سے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. بس اسی احساس کا نام تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون. جیسے تیرے اندر یہ احساس ہے نا میرے بندے کہ میرا اللہ روزے کی حالت میں دیکھ رہا ہے، تو 365 دن سال کے میں تجھے ایسے ہی دیکھتا ہوں. میرے بندے جیسے تو نے صبح کو کھانا چھوڑا نا اور کتنی حلال چیزوں سے تو نے پرہیز کیا، اب تیرے اوپر لازم اور واجب ہے کہ تو حرام چیزوں سے بے پرہیز کرے. یہ تقویٰ ہے. تو نے روٹی نہیں کھائی کیونکہ حلال تھی، پانی نہیں پیا حلال تھا، اور کتنے ایسے کام جو کرنے والے تھے تو نے نہیں کیے کیونکہ حلال تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے منع کیا. جو چیزیں حرام ہیں شریعت میں اللہ رب العزت نے منع کی ہیں، وہ بھی اللہ نے منع کی ہیں، لہٰذا ان سے بھی باز رہا کرو. وہ رمضان کے بعد باز رہنا، اسے کہتے ہیں تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ احساس کہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے. یہ ہدف ہے. اگر آپ کے سامنے یہ ہدف موجود ہے تو یہ ساری برکات آپ کے لیے ہیں. لیکن اگر آپ کی زندگی میں ڈھیر سارے ہاتھی آئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا کی شکل میں ہو سکتے ہیں، وہ ڈراموں کی شکل میں ہے جیسے کہ ہمارے ہر گھر میں موجود ہے،
روزے کے ہدف سے ہٹ کے نہ تلاوت ہے، نہ اذکار ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ نوافل ہیں، نہ صدقات ہے، نہ خیرات ہے، ڈرامہ جانے، ٹی وی جانے، بچے جانے اور پورا گھر جانے، یہ وہ ہاتھی ہے جو آپ کو آپ کے ہدف سے بہکا دے گا۔ آپ کے سوشل میڈیا ہے، آپ کا موبائل ہے، آپ کے برے دوست ہیں، سب کو خیر آباد کہہ دے، اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ حضرت حذیفہ نے کہا تھا موسیٰ بن علا سے، نے کہا 3 کام کیا کرو، 3 کام دنیا کے اندر اللہ رب العزت جو بھی خیر نازل کرے گا اس میں سے تیرا حصہ ضرور رکھے گا۔ کہا کون سے کام؟ کہا نمبر 1، جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کیا کرو، خالص نیت کے ساتھ، اخلاص پیدا کرو، دل سے کھوٹ نکال دو۔ نمبر 2، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کیا کرو۔ آپ چاہتے ہو آپ کی کوئی بے عزتی نہ کرے، لوگوں کی بے عزتی نہ کیا کرو۔ آپ چاہتے ہیں آپ کو کوئی ڈی گریڈ نہ کرے، لوگ بھی یہی پسند کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ڈی گریڈ نہ کیا کرو۔ آپ چاہتے ہیں آپ کامیاب ہو جائیں، لوگوں کے لیے بھی یہی سوچا کرو۔ آپ چاہتے ہیں آپ مالدار ہو جائیں، لوگوں کے لیے بھی یہی پسند کیا کرو۔ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کیا کرو۔ نمبر 3، اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے تیرے جسم کے ساتھ اور کپڑوں کے ساتھ، یہ جو جیب رکھی ہے، حد المقدور کوشش کرو کہ اسے کھلا رکھو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ یہ 3 کام تم کر لو، زمانے کے اندر اللہ آسمان سے جو بھی خیر نازل کرے گا تیرے تک ضرور پہنچے گا، آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ 3 کام کریں، اخلاص، لوگوں کے لیے جو پسند کرتے ہیں، اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے پسند کریں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں۔ اب اس کے بعد ایک انسان کو جب یہ پتا چل جائے کہ میرا ہدف تقویٰ ہے، روزہ رکھنا ہے، رمضان رکھنا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس سے عاری ہے اور بھولا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، اس سے انسان زیادہ کوئی گمراہ کو نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب گرامی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رغم انف، ایسا انسان ہلاک ہو گیا، بدبخت انسان ہے جس انسان کی زندگی میں رمضان آئے، رمضان کا مہینہ گزر جائے اور یہ اپنی بخشش نہ کروا پائے، بدبخت انسان ہے، ذلیل اور خوار انسان ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ رمضان کے 30 دن گزریں، ہم جیسے تھے ویسے ہی اس 30 دن کے بعد اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھ جائیں، تو ہم سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے روزے سے صرف اور صرف بھوک اور پیاس بچتی ہے اور کوئی شے نہیں بچتی۔ ورب قائم، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ساری ساری رات قیام کرتے رہتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، لیکن جب وہ قیام سے فارغ ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، سوائے جگراتے کہ ان کے حصے کچھ نہیں آتا۔ تو اپنا محاسبہ کریں، رہنے دیں۔ اگر آپ وہ اعمال کر رہے ہیں جس سے رمضان کا اور روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، جس سے ایک انسان بدبخت ہو جاتا ہے، جس سے ایک انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جس سے ایک انسان جبریل کی بددعا کا شکار ہو جاتا ہے، اگر آپ وہ اعمال ساتھ مسلسل کر رہے ہیں اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی،
اور آپ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جس طرح رمضان سے پہلے گزارتے تھے. آپ اللہ سے ڈرتے نہیں, آپ کو اللہ کا خوف نہیں, آپ دین کے قریب نہیں آئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے, آپ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا نہیں, آپ نے اپنی جھولی کے وہ چھید وہ جو آپ کو زمانے نے دیے ہیں اللہ کو دکھائے نہیں, آپ نے اپنے تذلل کو, اپنے ذوف کو ابھی تک اللہ کے سامنے ظاہر نہیں کیا, اور آپ ابھی تک تکبر میں ہیں, آپ ابھی تک اگر دنیا کے لالچ میں ہیں, آپ ابھی تک اگر رسمی روزہ رکھ رہے ہیں, چھوڑ دیں, نہ زحمت کریں, رہنے دیں, نہ بھوک برداشت کریں, نہ پیاس برداشت کریں, کیونکہ لیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ و شرابہ, اللہ کو ایسے روزے کی کوئی حاجت نہیں کہ کوئی انسان روزہ رکھے اور کھانا پینا چھوڑ دے. وہ کون سے اعمال ہیں؟ نمبر 1 اخلاص. اگر آپ کے اخلاص میں کمی ہے, اگر اب بھی روزہ آپ نے رسمی رکھا ہے, اگر اب بھی روزہ آپ نے رکھا ہے کیونکہ آپ کے گھر میں روزہ رکھتے ہیں, اب اگر آپ نے روزہ اس لیے رکھا ہے کہ معاشرے میں لوگ کہیں گے کہ آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا, آپ نے روزہ اس لیے رکھا ہے کہ ایک مہینے میں ڈائٹنگ ہو جائے گی, آپ نے روزہ اس لیے رکھا ہے کہ چلے جی ایک معاشرہ رکھتا ہے, اور اگر اس لیے روزہ رکھا ہے اس کے اندر اللہ کی رضا شامل نہیں, اس کے لیے دین کا رکن ہونا شامل نہیں, اس کے اندر اگر اللہ کے سے گناہوں کی معافی شامل نہیں, اس سے اجر کی امید شامل نہیں, رہنے دیجئے, نہ زحمت کیجیے, کیونکہ آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں. نمبر 2 اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے. اگر آپ بے نمازی ہیں تو روزہ رکھنے کی زحمت نہ کریں, اگر آپ بے نمازی ہیں تو روزہ رکھنے کی زحمت نہ کریں, کیونکہ روزہ چوتھا رکن ہے اور نماز دوسرا رکن ہے. اگر آپ بے نمازی ہی تھے, بے نمازی ہی ہیں, اور نیت میں بھی یہ ہے کہ چلے رمضان گزرے گا, اس کے بعد مساجد ویران ہو جائیں گی اور ہم بھی اپنے کاروبار میں مشغول ہو جائیں گے, رہنے دیں, زحمت نہ کریں, نہ زحمت کریں. اللہ کو آپ کے بھوکا پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. نمبر 3 قول الزور والعمل به. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو انسان جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا, جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا, دھوکے بازی کرتا ہے. یہ دیکھ لیں منڈی میں جا کے جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں روزہ رکھ, آگے کچھ اور ہے, پیچھے کچھ اور ہے, بیچ رہے ہیں, ملاوٹ کر رہے ہیں, دھوکہ دہی کر رہے ہیں. اگر آپ ایسا کچھ کر رہے ہیں جس میں جھوٹ کی آمیزش ہے, دھوکہ دہی ہے, فراڈ ہے, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں آپ کے روزے کی, رہنے دیجئے, نہ زحمت کیجئے, رہنے دیجئے. اللہ کو ایسے روزے کی کوئی حاجت نہیں جس کے اندر ایک انسان اپنے آپ کو بدلے نہیں, ایک انسان کو اپنے گناہوں کی کبھی احساس نہیں ہوا, اس نے اپنے آپ کو بدلنے کی نیت نہیں کی, نہ اس نے توبہ کی, نہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ایسے انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا. وہ اپنے آپ کو میں روزے دار ہوں اور میں جنت کا حقدار بھی ہوں, ایسا انسان نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس انسان کو صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچی. لہذا آج اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس نیت پر آمادہ کریں اور مصمم ارادہ کریں کہ آپ رمضان کے اندر اپنے آپ کو بدلیں گے, اپنی تربیت کریں گے. جب رمضان گزرے گا تو آپ کی شخصیت وہ والی نہیں ہوگی جو رمضان سے پہلے تھی. آپ اللہ کے قریب ہوں گے, آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. یاد رکھیں یہ دنیا, اس کے اندر عمر تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, وہ ختم ہو جائے. دنیا میں کوئی تکلیف میں ہے یا خوشحال ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گا. کوئی غریب ہے یا امیر ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ کے ہاں سارے کے سارے پیش ہوں گے, اور اللہ کے ہاں کامیاب انسان وہ ہوگا الا من اتى اللہ بقلب سلیم, جس کا دل صاف اور شفاف ہوگا. اس کے علاوہ سارے کے سارے ناکام ہو جائیں گے. تو آپ اللہ سے اس رمضان میں تہیہ کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے, ہم پورے کے پورے مصمم ارادے سے تجھ سے توبہ مانگتے ہیں, اور اپنی توبہ کے ساتھ اس رمضان کا آغاز کریں اور اپنے آپ کو بدلیں, اور دعا کریں ان لوگوں کے لیے جو آج ہم میں موجود نہیں بھی ہیں. 1-2 سوالات ہیں. ایک سوال ہے نیت کے حوالے سے کہ کیا نیت کی جاتی ہے, جیسے کہ روزے کی ہے, نماز کی بھی کی جاتی ہے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ, یہ روزے کے حوالے سے کی جاتی ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے, نہ نماز کی نہ روزے کی. فقہا نے اس کو بیان کیا ہے. یہ کامن سینس ہے کہ نماز کی نیت, جیسے نماز آپ عربی میں پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی اگر نیت کیا کرتے تو آپ کو عربی میں سکھا کے جاتے کہ آپ نے اس کو اس طرح نیت کرنی ہے.
پنجابی والا پنجابی میں کر رہا ہے، پختون پختون میں کر رہا ہے، عربی والا عربی میں کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا ظہر کے وقت دکان کو بند کرنا، یہاں آ کے وضو کرنا اور مصلی پر کھڑے ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ظہر کی نماز کے لیے آئے۔ تو مزید اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ظہر کے لیے کھڑا ہوں تاکہ فرشتے کہیں عصر کی نماز کا نہ لکھ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ اکبر سے نماز کو شروع کیا کرتے تھے اور یہی نیت ہوا کرتی۔ جہاں تک تعلق ہے روزے کی نیت کا، تو جو الفاظ ہیں ان میں ڈھیر ساری نکارت ہے۔ عربی زبان کے حوالے سے، گرامر کے حساب سے بھی ان الفاظ میں ڈھیر ساری نکارت ہے کہ آپ جس دن کے روزے کی نیت کر رہے ہیں اس دن کا تعین ہی نہیں ہے، آپ اگلے دن کی نیت کر رہے ہیں، غد اگلے دن کو کہتے ہیں۔ تو یہ بالکل الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ جو سحری میں اٹھے ہیں، رات کو آپ کی نیت ہے کہ رمضان آ گیا، میں نے روزے رکھنے ہیں، آپ نے الارم لگایا، سحری کو اٹھے ہیں، سحری کھائی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا رات کو الارم لگانا یہ نیت ہے، یہ دل کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، لہٰذا اس کا دل کے ارادے کے ساتھ تعلق ہے۔ انتہائی التماس کے ساتھ میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، اس سے پہلے بھی جب رمضان آتا ہے، یقین مانیں پردے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو امام البانی رحمہ اللہ کا اس کے بارے میں انتہائی سخت فتویٰ ہے۔ ان سے ایک عورت نے سوال کیا، شیخ اگر عورت کے پاؤں نماز کے اندر نظر آتے ہوں تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو امام البانی فرماتے ہیں فصلاتها باطلہ، اس کی نماز باطل ہے، اسے نماز دہرانی چاہیے۔ سائل دوبارہ پوچھتا ہے کیا وہ نماز دہرائے، باطل سے مراد آپ کا یہ ہے یا اجر میں کمی آئے گی؟ کہتے ہیں نماز کو دہرائے اگر پاؤں کے اوپر والا حصہ اس کا نظر آ رہا ہے، چہ جائے کہ ایک عورت کے بال نظر آ رہے ہیں اور جسم کے وہ اعضاء نظر آ رہے ہیں جو اعضاء نظر نہیں آنے چاہیے، لہٰذا پردے کا اہتمام کریں، پاؤں کا اوپر والا حصہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ اگر نماز میں یہ حکم ہے تو باہر تو اس سے زیادہ سخت معاملہ ہے۔ نمبر 2، یہاں سے بعض دفعہ آپ ہی کی وجہ سے کچھ عورتیں جو اس بارے میں دین کے بارے میں سمجھ رکھتی ہیں وہ یہاں نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتی، اس کی وجہ آپ لوگوں کی صف بندی ہے کہ آپ میری مائیں اور بہنیں صف بندی کا خیال نہیں رکھتی، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام بعض دفعہ صفوں کے اندر پھرا کرتے تھے کہ صفوں کو درست کرو، یہ نماز کے درست کرنے کی علامت ہے۔ لیکن مجھے اگلے دن بھی پتا چلا، اب تو اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں، نیچے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ صفوں کا کیا حال ہے۔ تو اللہ المستعان، اللہ کا واسطہ ہے، آپ دین کے لیے آئے ہیں تو کم از کم دین کی سمجھ رکھتے ہوئے دین کی تابعداری تو کریں۔ آپ اگر مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں اور مرضی اپنی کرتے ہیں تو یقین مارے بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ منہ پر دے ماری جاتی ہے کہ نماز تو نے میرے لیے پڑھنی ہے اور میرے نبی کی مخالفت کرے ہوئے پڑھنی ہے، مجھے ایسی نماز کی حاجت نہیں۔ لہٰذا صفوں کو درست کیا کریں، پاؤں سے پاؤں ملا کے صفیں سیدھی کر کے کھڑے ہوا کریں۔ جہاں تک تعلق ہے ان عورتوں کا جو کرسیوں پر بیٹھ کے پڑھتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آخری صف کے کناروں پر ہوں یا پیچھے چلی جائیں تاکہ صف پہلی درست ہو، صف کے درمیان خلال نہ ہو، اور یہی آپ لوگوں کے لیے ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو غصہ نہیں سمجھیں گے۔ بعض دفعہ میں ایک بات کرتا ہوں، شاید میرے لہجے میں تلخی ہوتی ہے لیکن بات درست ہے۔ میں اب آپ میں سے کسی ایک انسان کی حیا کرتے ہوئے کسی صحیح بات کے کہنے سے رک تو نہیں سکتا کہ وہاں پہ میری اپنی والدہ کھڑی ہے، وہ صف کی درستگی میں شامل نہیں ہے، وہ صف کو سیدھا نہیں کرتی، تو میں کہوں کہ جی چونکہ میری والدہ ہے لہٰذا میں صحیح بات ہی نہ بتاؤں، ایسا تھوڑی نہ ہے، ایسا تو نہیں۔ لہٰذا صحیح بات یہی ہے، آپ میں سے جو کوئی بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اللہ کے دین کی اقامت کے لیے یہ سارے معاملات کریں۔ وقت ہو گیا ہے لیکن یہ وقت قیمتی ہے، دعا کریں ان لوگوں کے لیے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں۔